الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ جس روز سور پھونکا جائے گا تو آؤ کہ تم فوج در فوج، اور کھول دیا جائے گا آسمان، پھر بند جائیں گے دروازے اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پانی ہونے کا گمان پیدا کر دیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیہ مبارکہ نمبر 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری آخری گفتگو جہاں پر درس پاک کی ان یوم الفصل کان میقاتا، یہاں پہ ختم ہوئی کہ بے شک فیصلے کا ایک دن اللہ نے مقرر فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ انسانی مزاج ہے، انسانی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کے نتیجے کے دن کا انتظار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے۔ کوئی شخص بھی کسی بھی زندگی کے شعبہ سے وہ متعلق ہے، وہ اس کے انجام اور اس کا نتیجہ اور اس کے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو وہ کہتا ہے کب وہ دن آئے گا کہ جو میں نے انویسٹ کی ہے اس کا ریٹرن مجھے واپس ملنا شروع ہو جائے۔ انسان کی حتیٰ کہ اولاد ہے، اس پر وہ انویسٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میں ساری مشکلات اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ واپس لوٹائے گا ان کی صورت۔ انسان کوئی علمی کام کرتا ہے، انسان تدریس کرتا ہے، تحریر کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی وہ ساری ان پٹ جو ہوتی ہے، محنت جو ہوتی ہے، وہ اس لیے صرف ہوتی ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا اور بہتر آ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی ہے کہ ہماری ان پٹ ہے، ہم اس کے کس نتیجے کی امید پر یہ سارا کام کر رہے ہیں اور ہم کیوں بیٹھتے ہیں، کیا امید ہے؟ امید یہ ہے، نتیجہ اور اس کا رسپانس اور ریٹرن یہ ہے کہ کل بروز حشر جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا تو یہ لمحے ہماری نیکیوں میں ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ ہم اس نتیجے کے منتظر ہیں، بڑی واضح سی بات ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو بدل دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ میرے اور آپ سمیت ایک ہی نتیجہ ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی ریٹرن چاہتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارے مالک و خالق کا کلام ہے، ہمارے لیے آیا ہے، اس نے ہمارے لیے اتارا ہے، اس کو تو یہ کلام نہیں چاہیے، یہ تو اس کا اپنا کلام ہے، اس نے دنیا میں ہمارے لیے ہی بھیجا ہے۔ یقیناً ہمارا وہ جو نتیجہ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور ایک مرد مسلمان کے لیے جو اس کا بہترین نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کا حسن عمل ہوتا ہے اور حسن خاتمہ ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اس لیے کہ وہی ہمارا نتیجے کا دن ہے، وہی ہماری کمائی کا دن ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا سارا دار و مدار جو ہے وہ تو انسان کے خاتمے پر ہے، کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور میں اکثر سے ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن معاملہ اس پر غالب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بڑا اچھا فرما دیتا ہے اور اس کے ساتھ سارے گناہ معاف۔ کوئی ایسا عمل کر لیا خاتمے کے وقت کہ اللہ کے یہاں وہ بڑا مقبول ٹھہرا۔ اس کی مثال حضور علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی عورت کی فرمایا کرتے تھے
بدکارہ کی، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے حساب کا سارے گناہ معاف۔ دوسرا حدیث رسول بالکل اس کے برعکس ہے، اور نہ شخص ہے وہ ساری زندگی عمل صالح کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں تو نوشتہ تقدیر ایسا غالب آتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، تو فرمایا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ مغضوب علیہم لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا اختتام اور نتیجہ ہے وہ والا اس کا درست نہیں ہوتا۔ تو فلہذا قصہ مختصر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کا انجام اور اس کا نتیجہ اور فائنل جو ڈیسیژن اور فائنل ڈے جو ہوتا ہے، اصل وہی سب کچھ ہوتا ہے جس کے لیے انسان کوشاں رہتا ہے ساری زندگی۔ اور جس نے بھی اس راستے میں جو بھی اس راستے میں نکلا ہے، اور جس پر جو زیادہ انوار و تجلیات بڑھتے گئے، جیسے جیسے اللہ انہیں نوازتا گیا وہ اتنے ہی خاموش ہوتے چلے گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، جس کا بھی یہ بڑا اہم جملہ ہے اس پرفتن دور میں، جس کا اللہ سے تعلق جڑتا جائے گا وہ اتنا چپ ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں لوگ اپنی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، یہی ان کے ہلکے پن کی نشانی۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا راستہ دیتا ہے نا، وہ اپنے فضائل نہیں بیان کرتا، وہ اور زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ کہہ رہا تھا شورش دریا سے سمندر کا ثبوت، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آج یہاں لوگ تھوڑا سا ملا اور کم ظرفی کا مظاہرہ کر کے وہ سارا ضائع کر دیا، اور عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑا کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کے شہر خاموشہ کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل کان، اے لوگوں تمہارے بھی انجام کا اور رزلٹ کا ایک دن مقرر ہے، آپ کا اور میرا ایک دن فکس کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہی اصل دن ہے جس کے لیے سارے دنوں اور راتوں کی محنت چل رہی ہے، اور وہی دن ہے۔ اور انجام ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب رب سے ملاقات ہو اس انداز میں ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہو، بس اتنا ہے، اتنا سا معاملہ ہے۔ جنم رکھتے ہیں ملاقات ہر بد و نیک سے ہم، اور تجھ سے ملنے کو ہر ایک سے ملتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ سے کسی نے کہا، یہ بڑا خوبصورت ان کا کلام، کہتے جی کیا وجہ ہے، آپ ہر نیک برے یہ وہ، اور آپ تو بڑے کامل نیک ہیں، ملتے ہیں سب سے، تو ہمیں نہیں معلوم رب کس کے ہاں ہو، ہم تو ہر ایک سے اس لیے ملتے ہیں کہ شاید کسی صورت میں ہمیں اللہ کی صورت مل جائے۔ یہ اصل چیز ہے، تو تلاش تو اسی مالک کی ہے، چاہتے تو ہم اسی مالک کو ہیں، ہمارا مدعا بھی وہی مالک ہے جو ہم سب کا خالق ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، لوگوں جس روز سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو تم گرو در گرو، فوج تر فوج بارگاہ خدا میں پیش کیے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر اس کے دروازے بن جائیں گے، جہاں سے تمہارا صعود ہوگا، جہاں سے تم چڑھو گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے، اور جو ہی پہاڑ چلیں گے جنبش آئے گی، جو سورہ اسرافیل ہوگا، اور اس کے بعد پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں ایک پہاڑ جو ہے اگر وہ ٹوٹ کر گرے تو دنیا کے لیے کتنا خوفناک وہ منظر ہوتا ہے۔ اب یہ کبھی دیکھتے ہیں، ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، جب کسی نے لائیو بھی براہ راست بھی دیکھا ہوگا، ایک طوطا گر جائے نا پہاڑ سے، ان راستوں سے، تو دنیا میں کیا تباہی وہاں پر مچ جاتی ہے۔
ساری حکومتی مشینری عاجز آ جاتی ہے کہ اس پہاڑ کا ایک ٹکڑا گرا ہے اوپر سے اور اس نے نیچے پتہ نہیں کتنے خاندانوں کو لقمہ اجل بنا دیا. تو اب ذرا ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر کے ذرا تصور تو کیجیے، جب سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو خوفناک حالت کیا ہوگا، کیا ناقابل برداشت اور کیا حیران کن مناظر ہوں گے جب سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں اور ایک یوں بلاسٹ ہوگا. فرمایا اے انسان ذرا غور کر، وہ لمحہ تیرے اوپر آنے والا ہے اور پھر کیا ہوگا؟ یوں لگے گا وہ پہاڑ جو کبھی بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتے تھے، ان کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی تھی، اللہ نے ان کو ایسا ریزہ ریزہ کیا، ایسا ریزہ ریزہ کیا کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ پر پانی کی طرح بہنے لگے، پانی کی طرح بہنے لگے. کبھی جن کا وجود اتنا تھا کہ اس کے اوپر سے پانی کے چشمے چلتے تھے، آج اس کا اپنا یہ حال ہے کہ خود پانی کی طرح بہ رہے ہیں اس کے ذرات. تو ذرا سوچیے گا، جب اتنے بڑے سالڈ اور مضبوط پہاڑوں کا یہ عالم ہے تو ایک چھوٹے سے جسم کے لحاظ سے انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. جسم لحاظ سے تو انسان بہت چھوٹا ہے، جسمانی لحاظ سے بہت کمزور واقع ہوا ہے، بہت چھوٹا ہے. جب پہاڑوں کا یہ عالم ہے تو ہم تو کسی شمار میں بھی پھر نہیں رہے. قرآن نے بہت جگہ بھی فرمایا ہے، آگے اس کا درس آئے گا کہ پہاڑ کو یوں ریزہ کریں گے. کبھی تم نے دھنی ہوئی روئی دیکھی ہے جس میں سے اس کا بیج بھی نکال لیا جاتا ہے؟ وہ جو جولاہے وہ پینجے پہ روئی ڈال کے اس میں سے نکالتے ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. ہماری مائیں دادی امی میری وہ لے کے آتی ہے، وہ اتنی ہلکی سی روئی رہ جاتی ہے، باقی تو وہ ایسے جناب اس کو ہوا میں ایسے اڑاؤ تو وہ ذرات کہاں اڑ جاتے ہیں، بالکل ویٹ لیس ہو جاتی ہے. پھر جانے کے بعد پینجے سے گزر کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح. کہاں اتنا ان کا وزن اور کہاں اتنا ہلکا، یہ کس نے کر دیا؟ یہ اس مالک نے کر دیا اور دکھا دیا جس کو تم بڑا سمجھتے ہو مالک کے ہاں تو وہ روئی سے بھی بہت اچھا ہے، بہت کمزور ہے. پھر کیا ہے یہ سارا معاملہ؟ یہ ساری باتیں سنانے کا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتاتا ہے. اور اس سے دو باتیں ضرور سنیے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں چشم بینا دی ہے اور ہمیں اس نے شعور دیا ہے، ہمیں اس نے عقل دی ہے، تو ساتھ ہمیں وہ دعوت فکر دے رہا ہے. اس کو تم نے استعمال کرنا ہے، یہ نعمت ہے میری. اور آپ کو پتہ ہے ہر نعمت پر سوال کیا جاتا ہے، ہر نعمت کا سوال کیا جاتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کے الفاظ ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا قیامت والے دن ہم انسان سے اس کی ہر نعمت کا ضرور سوال کریں. بتائیے آنکھیں نعمت ہیں کہ نہیں؟ کان نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے جو دماغ و عقل و شعور دیا ہے نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نعمت ہے کہ نہیں؟ پاؤں دیے ہیں نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جس میں سالم دیا ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے صاحب اولاد کیا جن کو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جن کو صاحب منصب کیا نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جن کو صاحب مال کیا نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس پہ ملنے کے بعد صرف عیاشیاں اور راضیاں اور خوشیاں منانوں میں نہ گزار دو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ان ساری نعمتوں کے بارے تم سے سوال کروں. ہاں جی سوال ہوگا. ایک شخص تھا، دو شخص آئے. ایک بڑا مالدار تھا، وہ بڑا خوش اور محو رقص ہے کہ مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے.
بہت میرے پاس مال و زر، کوئی کمی نہیں ہے، نعمتیں بے شمار ہیں۔ اور ایک فقیر تھا جس کے دامن میں کچھ نہیں تھا، اور ٹاٹ پہنا ہوا، اور کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ روٹی ہے، نہ اناج ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں، اکیلا ہے، اور وہ بھی محو رقص ہے۔ اس سے پوچھا گیا، او بھائی تو کیوں محو رقص ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کرے تو سمجھ آتی ہے، تیری اس غربت میں کیا محو رقص کی وجہ ہے؟ اس نے کہا میں محو رقص اس لیے ہوں کہ بارگاہ سمدیت میں جاؤں گا، بڑی خوشی کے ساتھ گزر جاؤں گا، اللہ پوچھے گا حساب دے، کہوں گا دیا کیا تو نے دیا تھا، کتنا کا یہ ہے، اس کا حساب لے لے اور باقی فارغ۔ اور جب یہ حساب دے گا نا تو لگ پتہ جائے گا، ہر ایک کا اپنا نظریہ اور سوچ ہے، لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ہر لمحہ ذہن میں رکھا کیجیے، ایک لمحے کے لیے اس آیت کو مت بھولیے، اس دن ضرور بالضرور ہر نعمت کا بندے سے سوال ہوگا۔ وہ مجھے یاد ہے جی، وہ جس دن یہ ہماری بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، مجھے 2-4 دن پہلے مجھے ہمارے بہت ہی معزز جو نمازی ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب ذرا ان کو کہہ دیجیے لائٹ نہیں آ رہی اور رات تک امید بھی نہیں ہے تو پانی ذرا احتیاط سے استعمال کریں۔ میں تو معافی چاہوں گا، گھنٹہ خطاب کروا لو، یہ آدھے منٹ کا جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا جیسے آج احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم ہے، پورا سال اسی طرح احتیاط سے استعمال کرنے کا۔ میں نے کہا بجلی جانے پر یا نہ آنے پر احتیاط سے ٹوٹی کھول کے استعمال کرنے کا حکم میں نے نہیں پڑھا۔ یہ لائٹ سے ہے جو ہے نا 1000 kV براہ راست بھی موٹر کے لیے چل رہی ہو نا، اور پک ہو کے کبھی بھی نہیں جانی، پھر بھی ٹوٹی کا پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا یہ حکم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اس کا بھی تو ہم پوچھیں۔ پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک جھٹکا لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نا نعمتوں کا کیا نعمت ہے۔ ہاں جی، تو اللہ یہ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ کئی لوگوں نے جی سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو بن گئی تھی موبائل والوں کو، لائٹ چلی گئی موبائل نہیں چل رہے، پتہ ہوتا نا تو پہلے ہی موبائل چارج کر لیتے، ذرا پہلے ہمیں بتا دیتے۔ میں کہا واہ مسلمان ہیں، موبائل کی بڑی فکر ہے، اس قبر میں جانا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ذرا چارج کر لے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے کتنا چارج کیا، اس کے لیے تو چارجر نہیں لگایا ہے، ادھر چارجر ابھی تک نہیں لگا۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ایک دن تیری لائٹ چلی جائے گی، ہاں جی لائٹ چلی جائے گی نا، جانی ہے نا لائٹ سب کی، آپ کی اور میری سب کی لائٹ جانی ہے، تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا چارجنگ کر لے نا ساری۔ ہم نے کتنی کچھ کے لیے چارجنگ کی ہے، میری چارجنگ تو بڑی لو ہے، آپ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے یہ مجلس، یہ محفل، یہ کارواں، یہ سارا اسی کے لیے ہے کہ ہم سارے اچھے اعمال کے ساتھ اور اس کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو چارج کر لیں۔ یہ سب سے بڑا ٹرانسفر ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو چارج کرنا ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو وہاں استعمال کی توفیق دے جہاں ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔